کے تمام وطن لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم سے، اجتماعی دانش سے اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کے جب جہاں بات کی تو ہم نے صرف یہ نقطہ نکالا کہ پاکستان جب تک آئین کے دائرے میں نہیں چلے گا اور ہر ادارہ آئین میں متعین کردہ اپنی ذمہ داری میں نہیں چلے گا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو 25 کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، یہ پالیسیوں کا منبع نہیں ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نہیں بنیں گی، اور ملک میں جو ہمارے مختلف صوبے ہیں ان کو شکایت ہے کہ ہمارے وسائل کو الفاظ میں غلط استعمال نہیں کروں لوٹا جا رہا ہے یا ہمیں اس کا حصہ دار نہیں بنایا جاتا۔ اس الائنس کی تجویز یہ ہے، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے پشتونخوا وطن کو، آپ نے بلوچستان کو، آپ نے سندھ کو، آپ نے پنجاب کے عوام کو آئینی گارنٹی دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، آئینی طور پہ ان پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے۔ پاکستان بالکل بہترین ملک بنے گا، چلے گا، اگر ہم آئین کے دائرے میں رہیں گے۔ افواج پاکستان یا ان کی ایجنسیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ملک ایجنسیوں کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک ملک ایک بہترین فوج کے ذریعے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ہماری افواج کو یہ مہربانی کرنی ہوگی جس طرح دنیا کی دوسری افواج، امریکہ کی ہوں، فرانس کی ہوں، برطانیہ کی ہوں، بڑی بڑی جمہوریتوں کی ہوں، جس طرح وہ افواج ایک خاص دائرے میں رہتی ہیں، ہماری افواج یہ مہربانی کریں، اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ ان دائرے میں رہیں۔ ہم سب ان کو سلوٹ بھی کریں گے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکا بندوبست بھی کریں گے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا الائنس بنایا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ الائنس پاکستان کو بالکل پاکستان کی تشکیل نو کا الائنس ہے، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل۔ 70 سال ہو گئے، 75 سال ہم دن بہ دن ڈوبے جا رہے ہیں، دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ بسم اللہ کی ہے۔ اس میں ہم تمام وطن کے بے وطن جرنلسٹوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کرو، ہمیں راستہ بتاؤ، ہمارا ساتھ دو، ہمیں بتاؤ، تاکہ ہم اکٹھے مل کر خدا نخواستہ اس ڈوبتی یا ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو ان خطرناک طوفانوں سے نکال سکیں۔ الائنس نے اپنے پارٹیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک نمائندہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیے ہمیں دیں، تو ان کی بڑی مہربانی۔ ساری پارٹیوں نے MNM نے سید اسد عباس نقوی، جی NWM انہوں نے سید عباس نقوی کا نام دیا ہے، BNP سید اسد عباس، BNP نے ساجد ترین ایڈوکیٹ کا نام دیا ہے، ہماری پارٹی کی طرف سے عبدالرحیم زیارتوال ہے، SIC سید جواد الحسن کاظمی کا نام ہے، PTI کے حسین اخنزادہ یوسفزئی ہیں۔ ہماری جب میٹنگ ہوئی تو کنسنسس یہ بن رہا تھا کہ PTI کے حسین اخنزادہ کو ہم کوآرڈینیٹر بنائیں۔ یہ کمیٹی اس باڈی کے لیے کوئی بائی لاز بنائے گی اور یہ ہمارے کام وہ کرے گی۔ اس لیے یہ پریس کانفرنس ہم نے یہاں بلائی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان میں جمہوری انداز میں جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، اسمبلی کا جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، جلسے جلوسوں کا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر ضلع کا اگر ہو سکے ہر ضلع کے بارز میں جائیں، ہر ڈویژن کے بارز میں جائیں، سپریم کورٹ کے بار میں جائیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ علاقوں کے باروں میں جائیں، بار روم میں ریکویسٹ کریں، وکلاء سے ان سے بات کریں اور علاقے میں جلسوں کا انتظام کریں۔ الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے 5 تاریخ کو کراچی میں ہمارا جلسہ ہوگا، 5 تاریخ کو اس الائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں، 10 تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں۔ اس وقت تک پھر ہم لگے رہیں گے۔ بس یہ ہمارا وہ تھا، آپ جانیں یہ آپ کے اس پہ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل یہ الائنس آگے بڑھائے گی۔ ہم ایک بات پہ ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراض نہ ہوں۔ ابھی ہم کیا کریں، یا علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم سورہ نساء میں واضح ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ حق گواہی نہ چھپاؤ،
اگر یہ آپ کے باپ کے خلاف ہو، ماں کے خلاف ہو، خاندان کے خلاف ہو، تو جب اس کا حکم ہے، ہم یہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے؟ جس شریف آدمی سے پوچھو، مسلم لیگی ہو، پیپل پارٹی کا ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، اس سے آپ پوچھیں، کراچی ڈویژن کی تمام تقریباً اکثریت لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اسلام آباد کے ارد گرد کے علاقوں میں پی ٹی آئی کو دیا۔ یہ بات کہنے سے لوگ بس مشتعل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بابا ٹھیک ہے، خوف ہوتا ہے، آپ کا خوف کسی جرنیل سے ہوگا، آپ کا خوف کسی ملک سے ہوگا، بابا ہمارا خوف اس ہستی سے ہے، وہ بڑا، ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ نہیں چھپانا، حق نہیں چھپانا، حق گوئی و بے باکی، اقبال فرماتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ اگر حق گوئی پہ ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی شہباز بھائی، کوئی دوسرا بھائی، ابھی انہوں نے یہ میں نے مشورہ نہیں کیا ہے، میں اپنی تقریر میں اپنی طرف سے بولوں گا۔ شہباز نے کہا ہے کہ کوآپریشن یا کیا ہونی چاہیے، بسم اللہ کریں، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں، میں نے مشورہ نہیں کیا ان سے، اور پارٹیوں سے 2 نمائندے اپوائنٹ کریں جو ہمیں گائیڈ کریں کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ بسم اللہ، پیپل پارٹی نوید قمر ہو، خورشید شاہ ہو، مسلم لیگ کی طرف سے جو بھی ہو، پارلیمنٹ کی طاقت کے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، بھلے جو بھی وزیر اعلیٰ ہو، ساری پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے، داخلی اور خارجی۔ ابھی ایرانی وہ صدر صاحب آئے تھے، میں نے لوگوں سے نہیں پوچھا، اس شریف آدمی کی خواہش تھی، میں نے اخباروں میں پڑھا کہ یار ایک اجتماع ہوتا اور میں اس سے خطاب کرتا، کیا آسمان گرتا؟ اب اتنے کمزور بھی تو نہیں ہے کہ ایسے ہوا بنا دیں، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، فلانا۔ ہم کسی بھی شہر میں ایک شریف مہمان کے لیے کچھ لوگوں کا بندوبست کر سکتے تھے، یا کم سے کم ہم اس پارلیمنٹ میں تو لے آتے، پارلیمنٹ میں آ کے وہ بات کرتا۔ یہاں تو کسی نے گڑبڑ نہیں کی، بس یار لوگ ہیں، انہوں نے بس شروع کر دیا، خدا ہمیں بھی ہدایت دے، خدا ان کو بھی ہدایت دے۔ بس میں اتنا بولنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھی، آپ کے سوالات؟ اجازت ہے؟ بالکل، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب، کسانوں مارو تو بھول جاؤ، یہ ویسے نہیں ہوگا۔ تو یہ لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا، ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراکین کو لائف تھریٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے، وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ میں شاید کو قبر کا خوف ہے، تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے۔ تھینک یو۔ اسمیل کہاں سے رہی ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الائنس تو بن گیا ہے، جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، مولانا عبدالرحمان سے ملاقاتیں ہوئی تھی، ان کا کیا بنا؟ کیا ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کی بات مولانا صاحب سے پوچھیں، لیکن کم سے کم انہوں نے 20 تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا، اس میں یہی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے، انہوں نے کہا جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور ہم بھی اس تاریخ میں انہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مولانا مجاہد آدمی ہے، کام کا آدمی ہے، بریلینٹ آدمی ہے، لگے رہیں گے انشاءاللہ، یہ سب دریائیں ایک طوفان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک جواب دے دوں جی اگر آپ کی اجازت ہو؟ بالکل بالکل، میں ایک جواب دے دوں، یہ میری پرسنل کیپیسٹی کا جواب ہے کہ احتجاجی تحریک میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین احاطہ فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں، صرف اور کوئی نہیں بتا سکتے۔ اچھا محمود صاحب، آپ کی جو تحریک ہے یہ کیونکہ آئین اور قانون کی بحالی کی تحریک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب کون ہے؟ سیاسی کتے ہیں؟ اگر سیاسی کتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کس سے امپلیمنٹ کروائیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے ہاتھ اٹھایا، آج مجھے کہا کہ یار یہ تو اتنی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں، میں تو حیران ہوا کہ میں کہاں چلا آیا ہوں۔ یہ ابھی شریف آدمی کہا، بھائی دیکھیں ہم سب نے حلف ہوتا ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے، ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے۔ ابھی حفاظت ہمارے پاس افواج کہاں ہے؟ ہمارے فوجی بھائی
ان کا حلف ہے شیڈول 3 میں یا شیڈول 4 میں، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لیے قربانی دوں گا لیکن میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ بس یہ مہربانی کہ اس حلف کے دائرے میں رہیں، ہم لکھ کے دیں گے، ہم لکھ کے دیں گے۔ جس طرح مولانا صاحب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہمارے کسانوں کی کیا حالت ہے، یہاں معافی چاہتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ صحت مند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے، اور جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ساتھی سے مشورہ نہیں کیا، ہمارے ایسے قوانین بننے چاہیے کہ زمیندار پہ یہ قانونی طور پہ لاگو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تیری ہے۔ وہ بوتا ہے، وہ لڑتا ہے لیکن اس کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، یہ کہاں جائے گا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اقبال نے ٹھیک ہے، تو ہم اقبال نے اس اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار کو جلا دو، ہلا دو، جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوش گندم کو جلا دو۔ ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں، بھلے ہم نہ ہوں پارلیمنٹ میں، لیکن خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں۔ 20 کروڑ 25 کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مروڑ سکتا، 2 جرنیلوں، 2 شہباز، 1 محمود، 1 عمر، ایک اور ان کا ہاتھ مروڑنا، ان کو ڈرانا، ان کو کسی اس میں لانا آسان کام ہوگا۔ لیٹ اس شیئر، ہم ہر آدمی کو، پاکستان کے لوگ، میں ایمانداری سے زندگی میں کبھی نہیں، میں جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہوں۔ جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، جس میں فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو، جس میں کسی قوم کی قوم پہ ظلم نہ ہو، اور لوگوں کو ان نعمتوں پہ آئینی گارنٹی ہو، یہ پاکستان قیامت تک چلے گا اور بہترین ملک چلے گا۔ اس کی بنیادی یہ ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے، ہم سب مسلمان بھی ہیں، دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہم عدل کے ساتھ ہیں، پلیز عدل کرو، بس۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے 2 سوالات ہیں کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگایا گیا آج ظاہرہ تحریک کے لیے بڑا اہم دن ہے، اس میں 6 سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی ہمیں تصاویر نظر آ رہی ہیں، یہاں پر 4 نے بات کی ہے، اس کی وجہ بتا دیں۔ دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مداخلت تھی عدلیہ میں، اس پر کچھ ہی دیر پہلے چیف جسٹس نے جو نیا بینچ ہے وہ تشکیل دی ہے جس کی سربراہی وہی کریں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری، آپ نے نیا سیکنڈ بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو سو موٹو لیا گیا تھا، مبینہ مداخلت جو عدلیہ میں ہوتی ہے، چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے، جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سیکنڈ جو آپ کا سوال کا جواب میں پہلے دوں گا، بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ وہ یہ ہے کہ جی یہ کیس ابھی عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایسڈ ٹیسٹ کیس ہے، اور عدلیہ نے خود اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی، پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو ہے، فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے، آپ کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، اور ایک اور میں ملٹری انٹیلیجنس کا میں نے نام لے لیا، IB ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، یہ 5 ہے۔ تعین کر لیں کہ ان کی مداخلت آپ کے ورکنگ میں آپ کو قابل قبول ہے، آپ سے مراد عدلیہ کو، کہ کل کو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمارے مرد حضرات ہیں، ہمارے ملٹری کورٹس کے ساتھی ہیں، وہ ان کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے کیسز کے اندر دباؤ ان پہ ڈلے تو عدلیہ کو یہ قابل قبول ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ تو پھرتا رہتا ہے، وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، کل کوئی اور ہوگا، اور جب یہ چیز یا قابل قبول ہے تو پھر ہوگا کیا؟ سب سے اہم بات، آج بھی صبح بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کر رہا تھا میں، اور ان کا یہی موقف ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، آپ جو مرضی ادارہ بنائیں انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری لانے کے لیے، لوگ اس کو مانیں گے ہی نہیں، کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ میں آپ کو چند سٹیٹسٹکس دے دیتا ہوں۔
پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ 1 سال میں آپ کا مرجھا گیا، کم ہو گیا 86% سے۔ آپ کے ملک میں جو قرضے باہر سے آنے تھے، جو آپ نے لونز لینے تھے، وہ 50% آپ ابھی تک لے چکے ہیں، بجٹ سر پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک بورونگ کرنی پڑے گی۔ ڈومیسٹک بورونگ سے مراد کہ آپ کو ٹی بل فلوٹ کرنے پڑیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اس کے ساتھ آئے گی افراد زر اور مہنگائی اور کمر توڑ مہنگائی، اور یہ وشس سائیکل ہے۔ روپے جو ہے وہ مزید گرے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، آپ کے اخراجات بڑھیں گے۔ تو آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کا رول آف لا ہوگا جس کے بارے میں لب لباب دیا آپ نے، اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، عدلیہ کو آزاد کریں، عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ کریں، ہر ایک پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے، ایگزیکٹو اپنا کرے، ملک بہترین طریقے سے چلے گا۔ نہیں کریں گے تو آپ کو ایشوز آئیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے 6 پارٹی کا الائنس ہے، بالکل جماعت اسلامی کے ہمارے نئے امیر صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے بات کی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں بھول گیا، سوری، ساتھیوں سے بھی میں نے مشورہ نہیں کیا۔ چائنیز انجینئر جو مارے گئے، اس میں بشام میں، ابھی جو تحقیقات ہوئی ہے، ان کو نہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے، نہ بم پروف گاڑی دی گئی ہے۔ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے۔ اوپر سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان اتنی گہری اور اتنی فلانی دوستی، ہر ایرے غیرے کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے، ہر سماج دشمن بدماش کے پاس بم پروف گاڑی ہے۔ اس اسٹیٹ نے اپنے بہترین دوست کے بچوں کے لیے 2 بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں رکھی؟ اٹ شوڈ بی انکوائرڈ۔ ان کے سفارت خانے جانے سے کچھ ہمیں تو شرم آتی ہے، کیسے ہم جائیں؟ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گاؤں میں مارے گئے، پھر جائیں کہ ان کے اس پہ دستخط کریں کہ بہت برا ہو، ہم تحقیقات کریں گے، خاک کرو گے۔ دے نیڈ، ہمارے جو بھی ہمارے خارجی مہمان ہوں، کم سے کم بلٹ پروف گاڑیاں، کم سے کم بم پروف گاڑیاں 1-2 ہونی چاہیے تاکہ ان غریبوں کی زندگی اس میں رہے۔ کون پھر یہاں کام کرے گا؟ تھینک یو۔ اچھا سر، حیدر شرازی جیو نیوز سے، ابھی تو وقت آئے گا، پتہ چلے گا آپ کی تحریک کیسی ہے۔ ماضی میں جتنی بھی تحریکیں رہی ہیں، اس سے سخت وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، آئین کی پاسداری کی باتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ اپنے بیرکوں میں واپس چلے جاؤ۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے، 70 سال سے قابض ہیں وہ اس ریاست کے اداروں کے اوپر، ان کو قبضے سے چھڑانے کے لیے، آئینی حدود میں لانے کے لیے آپسی رنجش سیاستدانوں کی اتنی ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سیاستدان چوروں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی طاقت جو 70 سال سے قابض ہے، ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے سیاستدان پہلے ایک ٹیبل پہ تو آئیں، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، آپ پتہ نہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے کیا ہم سے کیا لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پاکستان اگر عوام کی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا، پاکستان چلے گا بھی، بچے گا بھی، پراسپرس بھی کرے گا۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا، یعنی آئین خود آئین آرٹیکل 6 کہتا ہے، آپ ان کو غدار کہیں، فلانے کو غدار کہیں، فلانے کو غدار کہیں، آرٹیکل صرف اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین سے کھلواڑ کرتا ہے۔ جب آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو آدمی آئین نہیں مانتا، جو آئین کی تحفظ نہیں کرتا، جو اس سے کھلواڑ کرتا ہے، وہ باغی ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، کسی کے خلاف نہیں۔ ہم اس جہاد کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اپنی 25 کروڑ عوام انسانوں کے ایک بہترین ملک کو بچائیں اور اسے بہترین انداز میں چلائیں۔ حیدر شرازی صاحب کا میں آپ کی اجازت کے ساتھ سر، حیدر شرازی صاحب آپ نے جو سوال کیا، اچکزئی صاحب نے اس کا تفصیلاً جواب دیا، میں صرف ذیلی ایک اس میں ایڈیشن کروں گا۔ دیکھیے، سب سے اہم چیز ہے، ابھی جو میں نے سوال کا جواب دیا تھا، بنیادی طور پہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ اس چیز کا تعین نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، جب باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہے، آپ کور کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی 2 پارٹیوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے، وہ کون سی عدالت میں جائیں گے؟ آربیٹریشن کلوز جس کو کہتے ہیں۔ آربیٹریشن کلوز پہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عدالتیں، تو آپ کا فورن انویسٹر ہنس جاتا ہے آگے سے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی، ہم لوگ کریں گے برطانیہ میں،
تو لہٰذا وہ الیکشن میں کہہ رہا ہوں وہ